الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اخلاق و آداب کورس کی کلاس میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہماری اخلاقیات میں بنیادی کردار رکھتا ہے، اس کے نہ ہونے کی صورت میں اخلاقیات کو سنوارنا اور زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں جتنی مضبوطی ہوتی جاتی ہے، اخلاق اتنا ہی سنورتا جاتا ہے، انسان کی پختگی بڑھتی جاتی ہے، مستقل مزاجی بڑھتی جاتی ہے اور کامیابی کے امکانات یہ روشن ہوتے جاتے ہیں۔ وہ چیز، عظیم چیز، وہ صبر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بارہا تاکید فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں اس کے بے شمار فضائل کو ذکر فرمایا۔ صبر کتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے اسے رب کا قرب ملتا ہے۔ تو رب کا قرب وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام نے بہت سی قربانیاں دیں۔ اولیاء کرام نے ایسی تکالیف پر صبر کیا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو قرب اس کو ملتا ہے جو صبر کرتا ہے، بغیر صبر کیے اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز سے قرآن پاک کے اندر صبر کی تلقین فرماتا ہے اور اس کے فضائل کو ذکر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس کے ساتھ؟ من الخوف، تھوڑا سا خوف دے کر، والجوع، تھوڑی سی بھوک دے کر، ونقص من الاموال، اور تھوڑا سا مال میں کمی کر کے، والانفس، کچھ جان میں کمی کر کے، والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ آزمائش عمومی طور پر ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ بندہ کی یہ قسمت ہوتی ہے بندہ سمجھ جائے کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے۔ تو یعنی بعض دفعہ یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، بعض دفعہ ان میں سے کچھ ایک آتا ہے۔ بعض دفعہ تو صرف خوف آتا ہے۔ خوف بڑی چیزوں کا ہوتا ہے۔ خوف صرف جنات کا ہی خوف نہیں ہوتا، دنیا کے اندر بہت سے خوف ہیں، جیسے اپنی جان کا خوف ہے، مال کی کمی کا خوف ہے، بے عزتی کا خوف ہے، لوگوں کی باتیں سننے کا خوف ہے، کسی کے روب کے نیچے آنے کا خوف ہے۔ جو بھی آپ خوف کی قسم لگا سکیں سارے خوف ہیں۔ اور پھر بھوک، کہ بندے کے مال کی کمی آتی ہے تو بندہ بھوکا ہو جاتا ہے۔ جیسے ان دنوں میں کھاتا پیتا تھا جب خوشحالی کے دن تھے، اب نہیں کھا رہا، اب وہ کھانے ویسے نہیں رہے تو بھوک آ گئی، تو آزمایا جائے گا بندے کو۔ اور اسی طرح مال میں کمی آئے گی تب بھی آزمایا جائے گا، اور جان میں آئے گی تب بھی اسی طرح آزمایا جائے گا۔ اور انسان کی جو آسائشیں تھیں، جو پھل وغیرہ تھے، اور پھل کی کئی تفسیریں ہیں، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد اولاد ہے، کہ اللہ تعالیٰ اولاد لے کر آزمائے گا۔ لیکن اس کے آخر میں وبشر الصابرین، جو اس پر ثابت قدم رہا ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ تو یہ ہوگا، لازمی ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ لازمی ہوگا۔ اس کے حوالے سے ہم آگے احادیث پڑھ رہے ہیں۔ تو صبر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور صبر کرنے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سنیے کہ سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ کس قدر اچھا ہے کہ اس کا ہر معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے۔ اور فرمایا یہ والی نعمت صرف مومن کے پاس ہے۔
کہ ہر حالت میں اس کی بھلائی بھلائی ہے۔ فرمایا اس کو خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس کو دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، فرمایا یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو شکر کرے تو شاکرین میں لکھا جاتا ہے، صبر کرے تو صابرین میں لکھا جاتا ہے۔ شاکرین بھی اللہ کے بندے، صابرین بھی اللہ کے بندے، یعنی مومن کا معاملہ ہر حالت کے اندر بھلائی کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن جو شکر اور صبر نہ کرے تو اب خود ہی اندازہ لگا لیں اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شکر اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر عمومی طور پر اولاد کے معاملے میں ہم بہت ہی سیریس ہوتے ہیں، اولاد کے معاملے کے اندر تکلیف کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس پر بندہ صبر کرتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اب اس حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ آپ سماعت کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے محبوب اور محبوب کے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا، یہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، پیغام بھیجا کہ میرا بچہ یا فوت ہو رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کے اندر سلام بھیجا اور پیغام بھیجا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی تھی وہ اس نے لے لی، اور وہ اسی کا ہے جو اس نے دیا ہے، اور سب کے لیے ایک میعاد مقرر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، بس بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اس صبر پر ثواب سمجھے، اس صبر کرنے کے عمل کو ثواب سمجھ کر کرے۔ تو یہ پیغام دے کے بھیج دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیغام یہ دے کے بھیجا کہ میں آپ کو قسم دے کے کہتی ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے صحابہ کرام کے درمیان سے، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ان کے ہمراہ اور پھر کچھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس حاضر ہوئے۔ تو وہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا جو دم توڑ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو چشمان اقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی آنسوؤں کو دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں سوال کیا؟ سوال اس لیے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی پریشانیاں دیکھی کہ جس کا بندہ تصور کرتا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی تکالیف برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر آنسوؤں کا نکلنا نہیں دیکھا، ہمت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ ہے یہ بھی ہمت، یہ کیا ہے وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب انہوں نے تعجب کے طور پر کہا، اور دوسرا اس کا یہ بھی ان کا ایک ہو سکتا ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میت پر رونے سے منع فرمایا، چلا کر رونے سے منع فرمایا، تو یہ آنسو نکلے۔ تو وہ اس لیے سوال کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے، یعنی آنسوؤں کا جاری ہونا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جذبہ ترحم ہے، یعنی رحم دلی کا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اس میں یہ بھی الفاظ ذکر کیے گئے کہ اپنے بندوں میں جس کے دل میں چاہا ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب ان کا بیٹا فوت ہو رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی تلقین فرمائی۔ تو ہمیں ایسے مواقع پر صبر سے کام لینا چاہیے، ایسے موقعوں پر شکوہ شکایت سے کام لینا بندے کے ثواب کو ختم کر دینے والا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو موقع دیتا ہے کہ اب تم ثواب حاصل کر لے، ویسے تو نیکی کر کے ثواب نہیں لے رہا، اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے کہ اب صبر کر کے ثواب لے لے۔ اور ہوتا یہی ہے، بندہ کسی مقام تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے، یاد رکھیے جب بندہ پہنچ نہیں پاتا اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے،
وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی آزمائش تکلیف آئے تو اسے رب کی طرف سے یہ نعمت خیال کریں کہ اب میں اس پہ صبر کروں گا اور صبر پر جزا ملے گی۔ اور یاد رکھیں کہ کون سی چیز آزمائش ہے اور کون سی عذاب ہے، کون سی مصیبت ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ اب یوں کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اگر وہ آپ کو رب کے قریب کر دے تو سمجھ لیں کہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بھی صورتحال رب سے دور لے جائے تو سمجھ لیں حقیقت میں وہی مصیبت ہے کائنات میں۔ روٹی کا کم پڑ جانا مصیبت نہیں ہوتا، بلکہ روٹی کا کم پڑنے پر رب کو بھول جانا یہ مصیبت ہے، یہ مصیبت ہے۔ تو یہ مال کی کمی حقیقت میں مصیبت نہیں ہے، مصیبت وہ ہے کہ جو اس کے بعد انسان کے اندر جو کشمکش چلتی ہے، اس کے اندر بندہ سرخرو ہوتا یا نہیں ہوتا، اس کے جواب کے اندر بندہ فیل ہو جائے تو وہ مصیبت ہے، اور اس میں کامیابی ہو جائے تو وہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اور جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں، اس کے لیے جنت ہی ہے۔ تو ہمیں صبر کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اگر بندے سے کوئی چیز لیتا ہے تو بندے کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لے کر مجھے بڑی چیز دی ہے اور وہ جنت ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے کہ صبر کرنا یہ کتنا اعلیٰ کام ہے۔ ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ہمیں بس ہوتی ہے کہ کسی طرح اتھو جان چھٹے صحیح، کسی طریقے نہ اس کے لیے صحیح غلط ہر کچھ کر دیتے ہیں، جو کرنا پڑے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کر بیٹھتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ اب رسول اللہ کی نافرمانی، رب کی نافرمانی نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے تھا، اس تکلیف تو میرا چھٹکانا ہونا چاہیے تھا۔ یعنی جیسے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اب بعض وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شفا کہاں پر ہے، اس کو دوائی کہاں سے ملنی ہے کہ وہ قادیانی، ٹھیک ہے، وہ قادیانی دا جڑا ہاسپٹل ہے نا اتنے جائیے اتنے فری دوائی دیں لوگوں کو اتوں آرام آ جاتا۔ اب یہ ہوتا ہے مقامی امتحان۔ تو اب بیماری ہے تو نہیں سوچا کہ وہاں جانا رب کی نافرمانی ہے یا رب کی فرما برداری ہے، وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اب حدیث مبارکہ سنیے اور پھر اپنے عمل کی طرف دیکھیے کہ ہم بیماری کے اوپر کیا کرتے ہیں۔ سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ کہنے لگے آؤ تم جنتی عورتیں نہ دکھاؤں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، مجھے جنتی عورت دکھاؤ۔ فرمایا یہ جو سیاہ فام عورت ہے نا، اشارہ کر، یہ جو سیاہ رنگ کی عورت ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ عز و جل سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری کو دور کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا اگر صبر کر سکو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری صحت کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ مرگی کا دورہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور میں تیرے لیے دو راستے ہیں، یہ اپنی اسی مرض کو قبول کر لے جیسے ہے ویسے ہی رہے، اور تیرے لیے آخرت میں جنت ہے، دعا کرو کہ میں ٹھیک کر دوں گا، اللہ سے دعا کروں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں صبر کو اختیار کرتی ہوں، میں صبر کروں گی یا رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ دعا کا تو نہیں کہتی، یعنی بیماری سے صحت یاب ہو جاؤں، یہ کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے نا تو میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کے لیے دعا کر دی کہ یہ بے پردہ نہ ہو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی وہ اور بے پردہ نہیں ہوئی، دورہ تو پڑا اسے اور اس کے پاس اختیار تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرواتی دورہ صحیح کروا لیتی، لیکن صبر کیا، اس کے بدلے جنت لی۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ہے جنتی عورت۔
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے صحیح غلط جو سامنے تک کر بیٹھتے ہیں. اور یہاں پر تو بھائیوں کوئی صحیح غلط والی بات ہی نہیں تھی, دونوں راستے حق کے راستے تھے. اگر دعا کروا لیتی تو جائز تھا نا, لیکن انہوں نے پھر بھی کس کو اختیار کیا؟ صبر کو اختیار کیا. تو ہمیں مصیبت پہنچے تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اس پر اگر میں صبر کروں گا میں غلط راستے پر نہ چلوں, اس پر صبر کروں گا تو اللہ نے میرے لیے جنت رکھی. تو ہمیں اس حوالے سے بالکل غور و فکر کرنی چاہیے. اور پھر جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا تکلیف دینا ایسے ہی رہ گا جاتا ہے؟ نہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو تھکاوٹ, بیماری, غم, تکلیف, حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جاتا ہے, اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. یعنی کتنی پیاری بات ہے. ہم صبح سے کام میں لگے تھکے گئے ہیں, اور بھائی صبر کرو اس پہ بھی اجر ہے. بندہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. بندے کو غم پہنچا, تکلیف پہنچی, تکلیف غم بہت سارے انسان کو. مسلمان کے لیے رحم ہی رحم ہے, کرم ہی کرم ہے. کرتوت اپنے, تکلیفیں اپنی وجہ سے, سارا کچھ کیا کرایا سارا ہمارا, لیکن اس پر بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس پہ بھی اجر دے رہا ہوں. یعنی کتنے فضل والی اور کرم والی بات ہے. تو ہم کیوں نہ صبر کریں نا. اور پھر صبر کرنا یہ کتنا اہم ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے صبر فرمایا کرتے. صبر کئی طرح کا ہوتا ہے, کئی موقعوں پر ہوتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ایک مثال مشہور ہے کہ میرے پیسے کھایا, میری بےزتی نہ کری. یعنی یہ ہوتا میری انہوں اپنی بےزتی نہیں برداشت ہوتی بھائی, سیدھی بڑی گل. انہوں کو کوئی گل کرے تو کرے کتنا بھائی, سب کچھ برداشت ہے, اپنی بےزتی برداشت کوئی نہیں. اور اس کو بڑے فخری انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس پہ گویا کہ یہ کہ میں صبر نہیں کرنا. سادہ لفظوں میں یہی نتیجہ ہے نا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا, اس کا ریئیکشن دوں گا, یہی ہوتا ہے نا اس کا مطلب. اب ہم چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا, کہ جب ایسا معاملہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرماتے ہوئے بعض لوگوں کو ترجیح دی. اقرع بن حابس کو 100 اونٹ دیے, اور عیینہ بن حصن کو بھی اتنے ہی دیے. شرفاء عرب میں سے, یعنی جو عرب کے کچھ سردار تھے, معزز جو لوگ تھے, ان میں سے بھی بعض کو ترجیحاً کچھ زیادہ مال دیا. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا, اور نہ ہی اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا گیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقسیم کی ہے نا, اس میں انصاف نہیں کیا گیا اور اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں تیری بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا. کہتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ساری بات بیان کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. فرمایا اگر اللہ کا رسول انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرے گا. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ عز و جل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرمائے, انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. یعنی یہ بات کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گستاخی کا بدلہ نہیں دیا, کیونکہ جو گستاخ ہے اس کی سزا موت ہے. اس نے گستاخی کی تھی, تو اس کی سزا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی. یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شریعت کے مالک ہیں, شریعت کو وضع کرنے والے ہیں, قانون بنانے والے ہیں. اور جو قانون بنانے والا ہوتا ہے اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ قانون کوئی جو بھی بنائے اس پہ کب عمل کرنا کب عمل نہیں کرنا, وہ اس کو اختیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار تھا کہ کبھی ایک صحابی نے کہا کہ میں نے 5 نمازیں نہیں پڑھنی 2 پڑھنی, فرمایا تو 2 ہی پڑھ لے, اللہ کے فرض کو ہی معاف کر دیا.
تو یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے اور بھی ان موقعوں پر جو لبرل سیکولر طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے چ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے نے گستاخی کی تھی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں قتل کیتا، ٹھیک ہے، تو لہذا ہن کا تو قتل کر دیں، اور بھائی وہ رسول اللہ کا اختیار تھا۔ اور جہاں تک بات قتل نہ کرنے والے کی بات ہے تو سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ قتل کیا ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ وہ سر لا کے لے آؤ، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا موت ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود قانون بنانے والے ہیں، ہم بنانے والے نہیں ہیں، ہم بس عمل کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے اختیار نہیں ہے کہ ہم میں کہیں کہ انہوں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آئندہ اس طرح کا معاملہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتاؤں گا، کسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی آئی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت نفس پر حملہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرمایا، کیا کیا؟ معاف فرما دیا۔ تو اب ہم اس حدیث مبارک کی روشنی میں ہم اپنی ذات کا ذرا موازنہ کر لیں، پتہ چلے جی سانوں کوئی آ کے کہندا جی وہ فلانے بندے تیرے بارے آ کہتا وہ دی ایسی ایسی کہنے کہ وہ ہندا کون کہنے والا، ہم اس کا گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ بھائی اسلام یہ نہیں ہے، اسلام صبر کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا، اور اس صبر پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کر رہا ہوں۔ تو اب ہمیں خیال کر لینا چاہیے کہ ہم کس موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بہت بڑی کہ اگر کسی نے عزت نفس پر حملہ کر دیا ہے، بےعزتی کر دی، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے، تو اس پہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کی جزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم بات کر رہے تھے مصیبت پر صبر کرنے کے بارے میں، اور خصوصی طور پر جب بندے کی عزت نفس پر حملہ ہو اس میں صبر کرنے کے بارے میں، تو اس وقت صبر کر لینا، سامنے والے کو معاف کر دینا، یہ کیا بندہ ڈرپوک ہو جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے نا، وہ دنیا کو کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ جس کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں، اس کو دنیا پر کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑا جو مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں لے کے آنا ہے۔ یعنی اصل پہلوانی طاقت یہاں دکھانے کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو غصہ آیا، اس کے مطابق کر لیا، مطلب یہ کہ میں اپنے نفس کا غلام ہوں، جیسے میری خواہش نے کہا میں نے ویسا کر دیا۔ یعنی مجھے میں اس اپنی خواہش کو روکنے کی، دبانے کی طاقت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور میں۔ یہ ہر بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ کوئی بات پہنچی، فٹافٹ اس کا بدلہ لینا چاہا، اس کا نتیجہ دینا چاہا، تو یہ کرنا کوئی پہلوانی نہیں ہوتی۔ یہ ایسا بندہ بزدل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، اس کی اپنے آگے نہیں چلتی۔ یعنی سادہ سی بات، جیسے کہتے تھے کار ہی نہیں چلتی، تو یہاں پر میں کہوں گا اس کی اپنے سامنے نہیں چلتی، بھائی اس کے اپنے سامنے نہیں چلتی، دنیا پہ خاک چلائے گا۔ تو ہمیں اور بھی معاملات میں غور کر لینا چاہیے کہ بھئی میری میت چل دی، اگر میری میجو پہ نہیں چلتی تو میں دنیا پہ چلاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا پہ حکومت وہ بندہ کرتا ہے، دلوں پہ راج وہ کرتا ہے کہ جو پہلے اپنے آپ پہ راج کرتا ہے۔ اپنے آپ پہ راج کریں، آپ دنیا پہ راج کریں گے۔ اپنے آپ کو قابو کریں، دنیا کو قابو کریں گے۔ اپنے آپ پر حکومت کریں، آپ دنیا پہ حکومت کریں گے۔ آپ جب اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں تو آپ سارا صحیح کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ اپنے آپ کو یہ جاننا، پہچاننا اور پھر اس کے اوپر کنٹرول کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ پی جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تمام مخلوق کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے جو چاہے لے لو۔
یعنی یہ اس کی عظمت کو ظاہر کیا جائے گا کہ اے وہ بندہ کہ جنہیں اپنے رب واسطے اپنی خواہش نفس کو قربان کرتا. یہ پروٹوکول ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا پوری دنیا کے سامنے. تو یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے. یہاں پر مقصود حور کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک اصل میں دیکھا جائے اس کو پروٹوکول ہے. جنت میں جا کے ویسے بھی ملی یا نہیں، جنت میں جا کے کوئی بندہ مانگے گا کیا نہیں ملنی، جو مانگے گا ملے گا. لیکن اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، غصہ پی لیا. تو اگر ہم بھی اس مقام پر عزت چاہتے ہیں تو غصے کو پی لینا چاہیے. یہاں پر 4 بندوں میں کوئی بات سنا دے نا تو 4 بندے ہی ہیں نا. اگر دنیا کے نظر میں بےزتی بھی پھر بھی کیا ہے بھائی، اس کے بدلے میں اتنی بڑی عزت بھی تو مل رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے. اور پھر آخر کے اندر ایک حدیث مبارک ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. آقا صلی اللہ نے فرمایا، یعنی یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ہم اپنے عمل کو دوسروں سے مشروط کرتے ہیں. اور میں کہا صبر کراں بھی وہ تو کرتا کوئی نہیں، میں ہی صبر کری ہوں، انہیں کچھ نہیں کرنا، ساری کام میرے ہی رہ گئے، انہیں کچھ نہیں کرنا. اس طرح کے جملے بنائے جاتے ہیں اور ان جملوں کی آڑ کے اندر بے صبری کی جاتی ہے. اب سنیے حدیث مبارک. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میرے بعد کچھ ترجیحی سلوک اور ایسے کام ہوں گے جو تمہیں ناپسندیدہ ہوں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی حالت میں ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ فرمایا، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہنا اور اپنے حقوق اپنے رب سے مانگتے رہنا. مطلب جو میرے ذمہ بھائی کام ہے نا، میں نے وہ کرنا ہے. میرے ذمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کرنا ہے. میرے ذمہ یہ کام ہے میں نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں نے بری بات نہیں کہنی. سامنے والا اپنا حق ادا، میرا حق ادا کرتا نہیں کرتا، بھائی وہ اپنا کام خراب کر رہا ہے نا. تو اس کا جواب یہ تو نہیں کہ میں اپنی نیکی چھوڑ دوں، اور اگر وہ میرا حق نہیں دے رہا تو میں اسے رب سے مانگوں، ٹھیک ہے، نہ کہ بندوں سے مانگوں. میں کہوں میری عزت نہیں کرتا، میں کہوں تو عزت کراں. بھائی وہ عزت نہیں کرتا، وہ اس کی غلطی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہنا. تو ہمیں کسی کی غلطی دیکھ کر اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑنی، کسی کی بے صبری دیکھ کر اپنے آپ کو بے صبری کی لائن پر نہیں چلانا. وہ بے صبری کرے، وہ ظلم کرے، وہ زیادتی کرے، میری طرف سے ہمیشہ صبر ہونا چاہیے. میں نے یہ نیکی اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اس کے لیے نہیں. تو یہ کنسیپٹ کلیئر کر لینا چاہیے کہ ہم نے عمل کرنا لوگوں کی طرف دیکھ کے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی آخرت کے لیے ہوتا ہے. کوئی صحیح کرے غلط کرے، مجھے سے کوئی سروکار نہیں. مجھے سروکار ہے تو بس اسی سے ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.